اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بہت مختصر سورہ والعصر کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس سورہ کے بارے میں امام شافعی کا جو قول ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے اگر صرف یہ ایک سورہ نازل ہو جاتی تو یہ کافی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورہ قرآن کا کمپیکٹ ورژن ہے۔ اس دین کا مقصد کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں اور ایمان کے کیا تقاضے ہیں، انسان کے انفرادی ڈومین اور دائرے میں اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور انسان کی اجتماعی طور پر کیا ذمہ داری ہیں، دین کا کیا تقاضا ہے ایک انسان سے، تمام چیزیں اس قرآن کی اس مختصر سورہ کے اندر موجود ہیں۔ ابھی آپ یہ دیکھیے کہ اس سے پہلے جو سورہ ہے، سورہ نمبر 102، وہ سورہ تکاثر ہے، کہ جہاں بتایا گیا کہ وہ انسان کہ جو اپنے زندگی کے مقصد کو بھلا بیٹھتا ہے اور دنیا ہی اس کی زندگی کا مقصد بن جاتی ہے اور وہ تکاثر کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ کہ جو تکاثر کے چکر میں پڑ گیا، اس نے اپنی زندگی کو تباہ کر دیا، اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا دیا، وہ مال جمع کرنے میں لگ گیا، وہ دنیا بنانے میں لگ گیا۔ اور سورہ والعصر میں وہ نسخہ دیا جا رہا ہے کہ جو انسان کی کامیابی کا نسخہ ہے، وہ کہ جس کے ذریعے انسان آخرت کی اصل کامیابی کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کی سورہ کا آغاز والعصر، زمانے کی قسم، زمانے کی قسم، زمانے کا جو لفظ یہاں عربی کا استعمال ہوا ہے والعصر، عصر میں ماضی اور حال دونوں شامل ہیں۔ کہ دیکھیں، ماضی کی یاد دہانی اس لیے کرائی جا رہی ہے کہ تم ماضی کی خراب چیزوں سے سبق حاصل کرو تاکہ ان چیزوں کو نہ دہراؤ۔ تم دیکھو کہ ماضی میں کون لوگ ہیں جو ناکام رہے اور ان کی ناکامی کی کیا وجوہات تھیں، اور پھر یہ دیکھو کہ ماضی میں وہ لوگ کہ جو کامیاب رہے ان کے کامیابی کے کیا راز تھے۔ اس والعصر میں ایک اور چیز جو پنہا ہے وہ وقت کی تیزی ہے، تیز روی۔ یہ وقت جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ، برق رفتاری کے ساتھ گزرتا ہے۔ تو جہاں ماضی اور حال اس کے معنی میں آتے ہیں، وہاں اس کی تیز رفتاری بھی۔ اس تیز رفتاری میں ایک خوشخبری ہے مومن کے لیے، ایمان والے کے لیے، کہ دیکھو یہ وقت جو ہے یہ تو بہت تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے، یہ بہت تھوڑا سا وقت ہے۔ تمہارا اصل جو راس المال ہے وہ یہ وقت ہے، یہ حال ہے۔ اس حال میں، اس تھوڑے سے وقت میں اگر تم نے صحیح فیصلے کر لیے تو تم ایسی زندگی میں کامیاب ہو جاؤ گے کہ جو ابدی زندگی ہے، جو کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے۔ تو اس تھوڑے سے دن کی مشکل اور پریشانی سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ سوچ کر کہ یہ تھوڑا سا وقت ہے، یہ گزارنا ہے، اور اس کے بعد جو زندگی ہے وہ خیر و ابقا ہے، وہ ہمیشہ کی کامیابی ہے، وہ نفس مطمئنہ ہے۔ تو کہا گیا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، انسان خسارے میں ہے۔ اب زمانے میں ایک بات اور، یہ بات دیکھیے کہ آپ کے ہاتھ میں صرف آج ہے، نہ ماضی کا آپ کچھ کر سکتے ہیں، مستقبل تو اپنے لوازمات کے ساتھ آتا ہے، اپنی ریکوائرمنٹس کے ساتھ آتا ہے۔ آپ کی صحت، آپ کا مال، آپ کی مصروفیت، یہ ساری کی ساری چیزیں کس حال میں ہوں گی، لہٰذا آپ کے پاس جو ہے وہ آج ہے۔ تو مومن وہ ہے کہ جو عقل مندی سے کام لیتا ہے اور اپنے آج کا بہترین استعمال کر سکتا ہے تاکہ اپنے کل کو کامیاب بنا سکے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اور خسر، خسارہ یہاں پر فلاح کی ضد ہے۔ فلاح ہے کامیابی، کامیابی اللہ کے سامنے، نفس مطمئنہ بن جانا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو وہ فلاح، قد افلح المؤمنون، اس کی ضد ہے خسارہ۔
تو وہ لوگ خسارے میں رہے۔ وقت نے ثابت کیا کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا دیا اور وہ دنیا کے چکر میں پڑ گئے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان کی تعریف ہے وہ یقین جو خشیت، توکل اور اعتقاد کے تمام لوازم اور شرائط کے ساتھ پایا جائے۔ یعنی انسان کو ایسا یقین ہو اللہ پر، ایسا توکل ہو اللہ پر، اور ایسی خشیت کہ انسان اللہ کی موجودگی کو محسوس کرے، یہ ایمان کی تعریف ہے۔ اور ایمان تو حقیقت میں نفس مطمئنہ کا نام ہے۔ نفس مطمئنہ کی تعریف یہ ہے کہ آپ ظاہری طور پر اللہ سے جو راضی ہوتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سبمٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں، اللہ کی ول کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، آپ اسی طریقے سے اندر سے بھی اپنے آپ کو مطمئن پاتے ہیں۔ اللہ کے ہر حکم کے سامنے، اللہ کی ہر مرضی کے سامنے آپ اندر سے بھی مطمئن ہیں، اسی طرح جس طرح سے آپ ظاہری طور پر لوگوں کو مطمئن نظر آتے ہیں، اور یہی چیز ہے جس کا نام نفس مطمئنہ ہے۔ ایمان کا جو اصل محل ہے، جو گھر ہے، وہ اس کا دل اور ذہن ہے، لیکن یہاں دو گواہ اضافی آتے ہیں ایمان کے لیے، ایک انسان کا قول اور ایک انسان کا عمل۔ انسان کا ذہن اور دل اور قول یہ انسان کو دھوکے میں ڈال سکتا ہے اور سامنے والے کو بھی دھوکے میں ڈال سکتا ہے۔ ایمان کی جو اصل کسوٹی ہے، جو ایمان میں پوشیدہ ہے، ایمان کے معنی میں پوشیدہ ہے، وہ ہے عمل۔ عمل صالح، عمل حسنہ۔ اسی لیے قرآن میں جب یہ بات کہی گئی، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ، اے وہ ایمان والے جس نے ابھی قولی ایمان کا اقرار کیا ہے، اپنے عمل سے یہ ثابت کرو کہ تم ایمان لے کر آئے ہو۔ اسی طریقے سے سورہ الحجرات میں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرماتے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، جب تک کہ تیرا ایمان دل میں نہ اتر جائے تیرے ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اور یہ وقت تو وہ امام راضی کہتے ہیں نا، میں نے سیکھا برف بیچنے والے سے کہ اس وقت کی اہمیت کیا ہے۔ اگر وہ جلدی سے اپنے برف کو نہ بیچ دے تو اس کا سارا راس المال، اس کا سارا خزانہ تو پگھل جائے گا۔ تو یہ جو وقت ہے یہ اصل میں انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، جس کی قدر انسان کو پہچاننی چاہیے کہ اس کا اگر بہترین استعمال کر لیا میں نے کہ جو میری زندگی کا مقصد ہے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ پھر فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اچھا، آمنو میں نے جس طرح سے کہا کہ یہ اضافی چیز ہے کہ جو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے عمل صالح کا، ورنہ ایمان میں یہ بات خود پوشیدہ ہے اس کے معنی میں کہ اس کی جو شاخ ہے، اس کا جو پھل ہے وہ عمل صالح ہے۔ یہ تو ایمان کا ایک تقاضا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ دیکھیں، ایمان کا اور عمل صالح کا معاملہ انسان کے ذاتی ڈومین سے ہے، اس کے ذاتی تعلق اس کی ذات سے ہے۔ اب یہاں شفٹ ہو رہی ہے توجہ کہ انسان کو جو ایمان لے آتا ہے اور جو عمل صالح کرتا ہے، اس کا تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ پھر وہ تواصوا بالحق، کہ وہ لوگوں کو حق کی تلقین کرتا ہے، وہ کاؤنسل کرتا ہے لوگوں کو حق اور صبر کے لیے۔ یہاں یہ بات نہیں کہی گئی کہ وہ حق کی اور صبر کی دعوت دیتا ہے، نہیں، وہ تلقین کرتا ہے۔ یعنی ایک مسلم معاشرے کے اندر یہ لازمی چیز ہے کہ جس چیز کو آپ نے اپنے لیے اچھا سمجھا، آپ نے اس ایمان کو اپنے لیے اچھا سمجھا، آپ یہ سمجھ گئے کہ اس زندگی میں کامیابی اس میں ہے کہ انسان ایمان کے ذریعے اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ قائم کرے۔ یہ ایمان، اس کی قدر و قیمت کو آپ سمجھ گئے کہ یہ ایمان اصل میں آپ کے اسٹیٹس کو بلند کرتا ہے۔ یہ ایمان ایک طرف آپ کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے، دوسری طرف یہ ایمان اللہ کی کائنات کی ہر مخلوق کو آپ کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے۔ یہ ایمان آپ کے درجات کو بلند کرتا ہے، یہ ایمان آپ کے درجات کو بلند کرتا ہے، یہ ایمان آپ کو بیوٹیفائی کرتا ہے، آپ کی سول کو، آپ کی اسپرٹ کو،
آپ کے جسم کو، آپ کے اسٹیٹس کو، آپ کے وقار کو، آپ کے مقام کو یہ ایمان ایک بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو حقیقت میں ایمان کے بعد انسان اللہ کے اس پوری یونیورس کا وہ حصہ بن جاتا ہے کہ جو اسے بننا چاہیے۔ تو ایمان انسان کو اپلفٹ کرتا ہے، اس کے اسٹیٹس کو، اس کو اس درجے پر لے کے جاتا ہے کہ جس درجے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو حقدار بنایا ہے، کہ وہ اشرف المخلوقات ہے، وہ مسجود الملائک ہے، وہ احسن تقویم پر پیدا کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ ایمان نہیں لاتا تو وہ اسفل سافلین کا حقدار بنتا ہے، اللہ کے عطاب کا حقدار بنتا ہے۔ تو ایمان تو انسان کو اپنے اسٹیٹس کو بلند کرنے کا، اللہ سے تعلق کا، اللہ کی مخلوق سے تعلق کا ایک بہترین ذریعہ بنتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایمان کے بعد عمل صالح اور پھر حق کی تلقین۔ حق میں یہ بات شامل ہے، اول درجے یہ بات شامل ہے، وہ اللہ پر ایمان ہے۔ یعنی حق میں سب سے بڑا حق جو ہے وہ اللہ کا حق ہے، اور اس کے بعد اس کی مخلوق کا حق ہے۔ اور جو حقوق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متعین کیے ہیں انسان کے لیے، تو وہ انسان کے جو اللہ کے حق کو پہچان لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے، تو پھر وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ یہ ساری دنیا کے انسان اللہ پر ایمان لے آئیں، یہ سارے کی دنیا کے انسان ایسے بن جائیں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، یہ ساری دنیا کے انسان جنت کے حقدار بن جائیں۔ تو وہ جو نبیوں کا رول تھا، ایمبیسیڈر کا رول، وہ نبیوں کا رول کہ لوگوں کو آگ سے بچایا جائے، وہ تواصو بالحق کے ذریعے سے اس رول کو ادا کرتا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے، کہ لوگوں کو ایمان کی طرف لاتا ہے، اللہ کا حق پہچاننے کی دعوت ان کو دیتا ہے، وہ اس کی تلقین کرتا ہے لوگوں کو۔ اس معاشرے میں ایک دوسرے کی بھلائی چاہنے والے اجتماعی طور پر یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کا بھلا چاہیں، ایک دوسرے کی خیر خواہی چاہیں، اور یہ جو راستہ ہے حق کا راستہ، حق کی طرف بلانے کا راستہ، حق پر چلنے کا راستہ، حق پر قائم رہنے کا راستہ، یہ صبر کی صفت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس عزیمت پر آنے اور قائم رہنے کے لیے انسان کو صبر کی صفت اپنے اندر پیدا کرنی پڑتی ہے۔ یہ صبر کی جو صفت ہے، اس صفت کے بھی بہت بلند معنی ہیں۔ یہ صبر اس چیز کا نام بھی ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، انسان ان چیزوں کو کرتا ہے، اور اس میں جو مشکل پیش آتی ہے اس مشکل کے اوپر صبر کرتا ہے۔ انسان کو اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے، اور اس میں اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے۔ اگر انسان کے اوپر کوئی آزمائش، کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کو بڑے حوصلے کے ساتھ فیس کرتا ہے۔ ہمارے علماء یہ لکھتے ہیں، یہ حق کا جو دروازہ ہے یہ خیر کے سارے دروازوں کو انسان کے لیے کھول دیتا ہے، اور یہ جو صبر کا دروازہ ہے یہ شر کے سارے راستوں کو انسان کے لیے بند کر دیتا ہے۔